آئیں میرے ساتھ خدا ان کے کلام کو نکالیں۔ پرانے عہد نامہ میں سے عزرا کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 11 آیات صفحہ نمبر 503 پر ہے۔ عزرا کی کتاب، جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ بائبل مقدس کو ضرور کھولیں اور میرے ساتھ رہیں اور غور سے خدا ان کے کلام کی ان باتوں کو سنیں۔ عزرا کی کتاب، اس کا پہلا باب، اس کی پہلی 11 آیات، یہ 11 آیات پر ہی باب مشتمل ہے اور صفحہ نمبر ہے 503۔ خدا ان کے کلام میں کچھ اس طرح سے مرقوم ہے: اور شاہ فارس خورس کی سلطنت کے پہلے سال میں، اس لیے کہ خداوند کا کلام جو یرمیہ کی زبانی آیا تھا پورا ہو، خداوند نے شاہ فارس خورس کا دل ابھارا۔ اس نے اپنی تمام مملکت میں منادی کرائی اور اس مضمون کا فرمان بھی لکھا کہ شاہ فارس خورس یوں فرماتا ہے کہ خداوند آسمان کے خدا نے زمین کی سب مملکتیں مجھے بخشی ہیں اور مجھے تاکید کی ہے کہ میں یروشلم میں جو یہودا میں ہے اس کے لیے ایک مسکن بناؤں۔ پس تمہارے درمیان جو کوئی اس کی ساری قوم میں سے ہو، اس کا خدا اس کے ساتھ ہو، اور وہ یروشلم کو جو یہودا میں ہے جائے اور خداوند اسرائیل کے خدا کا گھر جو یروشلم میں ہے بنائے۔ خداوند وہی ہے، اور جو کوئی کسی جگہ جہاں اس نے قیام کیا باقی رہا ہو تو اسی جگہ کے لوگ چاندی اور سونے اور مال اور مواشی اور اس کی مدد کریں، اور علاوہ اس کے وہ خدا کے گھر کے لیے جو یروشلم میں ہے رضا کے ہدیے دیں۔ تب یہودا اور بنیامین کے آبائی خاندانوں کے سردار اور کاہن اور لاوی اور وہ سب جن کے دل کو خدا نے ابھارا اٹھے کہ جا کر خداوند کا گھر جو یروشلم میں ہے بنائیں، اور ان سبوں نے جو ان کے پڑوس میں تھے، علاوہ ان سب چیزوں کے جو خوشی سے دی گئیں، چاندی کے برتنوں اور سونے کے اور اسباب اور مواشی اور قیمتی اشیاء سے ان کی مدد کی۔ اور خورس بادشاہ نے بھی خداوند کے گھر کے ان برتنوں کو نکلوایا جن کو نبوکت نظر یروشلم سے لے آیا تھا اور اپنے دیوتاؤں کے مندر میں رکھا تھا۔ انہی کو شاہ فارس خورس نے خزانچی مترداد کے ہاتھ سے نکلوایا اور ان کو گن کر یہودا کے امیر شیس بزر کو دیا، اور ان کی گنتی یہ ہے: سونے کی 30 تھالیاں اور چاندی کی 1000 تھالیاں اور 29 چھریاں اور سونے کے 30 پیالے اور چاندی کے دوسری قسم کے 400 پیالے اور قسم کے برتن 1000۔ سونے اور چاندی کے کل ظروف 5400 تھے۔ شیس بزر ان سب کو جب اسیری کے لوگ بابل سے یروشلم کو پہنچائے گئے لے آیا۔ خداوند کے زندگی بخش کے پڑھے سنے سمجھے اور قبول کی جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ خدا کا شکر ہو، سب کہیں آمین۔ میرے عزیزو، جب ہم اس حوالہ کو پڑھتے ہیں اور اس حوالہ میں ہمیں 3 کردار جو ہیں وہ یہاں پر نظر آتے ہیں۔ پہلا، شاہ فارس خورس جو بادشاہ ہے۔ دوسرا، یرمیہ نبی جو نبوت کرتا ہے یروشلم کے بارے میں، یہودا کے بارے میں، ہیکل کے بارے میں۔ اور تیسرا شخص عزرا، جو ان تمام چیزوں کو جو ہو چکی ہوتی ہیں اس کے بعد وہ انہیں اکٹھا کرتا ہے۔ جب ہم اس تلاوت کو ہم نے پڑھا اور اگر ہم تاریخ کے اوراق کا مطالعہ کریں تو 586 قبل از مسیح میں جب ہم اسرائیل کی تاریخ کو دیکھتے ہیں، اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو نبوکت نظر بادشاہ یہودا پر حملہ کرتا ہے اور یروشلم کو مسمار کرتا ہے، ہیکل کو گھرا دیتا ہے، ہیکل کو ڈھا دیتا ہے اور اس کی بے حرمتی کرتا ہے۔ میرے اور آپ کی نظر میں ہیکل کی کیا اہمیت ہے یہ آپ بہتر طور پر جانتے ہیں، لیکن نبوکت نظر بادشاہ نے اس کی کیا کی؟ بے حرمتی کی، اسے مسمار کیا، اور جو ظروف
وہاں پر موجود تھے جو خدا کی تقدیس کے لیے تھے, اس کے جلال کے لیے تھے, استعمال ہوتے تھے, انہیں اٹھایا اور کیا کیا, انہیں اس نے جا کر مندروں میں وہ پاک برتن جو خدا کے جلال کے لیے استعمال ہوتے تھے انہیں وہ اٹھا کر مندروں میں لے گیا, بت پرستی کے لیے وہ ان چیزوں کو لے گیا اور وہاں پر جا کے اس نے انہیں استعمال کیا. کہاں پر استعمال کیا؟ بابل میں لے کے جا کر انہیں وہاں پر استعمال کیا. جب ہم اس دور کی بات کرتے ہیں تو اس دور کے اندر ایک ہمیں نبی ملتا ہے, جیسا کہ ہم نے خداوند کے کلام میں سے پڑھا بھی ہے, اس لیے کہ خداوند کا کلام جو یرمیہ کی زبان آیا تھا وہ پورا ہو. خداوند وہاں پر اپنے بندہ یرمیہ کو اپنی خدمت کے لیے کیا کر رہا ہے؟ استعمال کر رہا ہے. جب ہم یرمیہ نبی کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کے 8 باب کی 22 آیت کو دیکھتے ہیں اور نبوکدنضر کے اس تمام کام کو دیکھتے ہیں جو اس نے وہاں پر کیا, اس نے لوگوں کو مارا, پیٹا, اسیر کیا, ہیکل کو مسمار کر دیا, سب کچھ کر دیا. یرمیہ نبی کہتا ہے 8 باب کی 22 آیت میں, کہتا ہے کیا جلاد میں روغن بلسان نہیں؟ کیا وہاں کوئی طبیب نہیں؟ میری بنت قوم شفا کیوں نہیں پاتی؟ یرمیہ اس حوالہ کو ہم اکثر استعمال کرتے ہیں. اگر آج کے دور میں بھی دیکھا جائے تو آج بھی ایسا ہی نظر آ رہا ہے. آپ کروسٹ پر کروسٹ دیکھتے ہیں, آپ عبادات پہ عبادات دیکھتے ہیں, لوگوں کی ایک بھیڑ آپ دیکھتے ہیں, لوگوں کی ایک جمگٹا آپ لوگوں کا دیکھتے ہیں. کچھ شفا پا جاتے ہیں, کچھ شفا نہیں پاتے. وہ کہتا ہے کہ میری بنت قوم شفا کیوں نہیں پاتی؟ میرے عزیزو, یہ بات طے تھی. اور جب ہم یرمیہ نبی کی اس بات پر غور کرتے ہیں تو یرمیہ نبی کو رونے والا نبی کہا گیا ہے. یرمیہ نبی کو کیا کہا گیا ہے؟ رونے والا نبی کہا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان سب چیزوں کو جانتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے. جب ہم نبی کی بات کرتے ہیں اور نبی کی نبوت کی بات کرتے ہیں تو آج بھی ہم بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو باہر سے آتے ہیں اور اپنے نام کے ساتھ وہ کیا نام لگاتے ہیں؟ اپنے نام کے ساتھ پروفٹ لگاتے ہیں. پروفٹ انگریزی کا لفظ ہے, اسے آپ نبی کہیں, اسے آپ نبوت کرنے والا کہیں. ہم 2 لفظوں کو دیکھتے ہیں, ایک پیشن گوئی اور ایک نبوت کو. جب ہم پیشن گوئی کو دیکھتے ہیں تو ہاں یہ بھی مستقبل کے ہی بارے میں ہے, لیکن میرے عزیزو یہ پیشن گوئی جو ہے وہ انسانی ذہن کی ایجاد ہے, اس کی سوچ ہے, اس کے ذہن کی کاوش ہے. آج اگر ہم اپنے ملک میں رہتے ہیں تو جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب کوئی بھی موسم کی بات ہوتی ہے پیشن گوئی کی جاتی ہے کہ فلاں دن بارش ہوگی اور اس وقت سے لے کر اس وقت تک ہوگی. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ٹائم مقرر کر دیا جاتا ہے کہ اس وقت ہوگی, لیکن وہ اس وقت بعض اوقات نہیں ہوتی, وہ اس سے ہٹ کر ہوتی ہے. اور پھر اب جب کہ نیا سال شروع ہو چکا ہے تو اس نئے سال کے اندر بہت سی اقوام کے لیے پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں کہ ان کا سال ایسا ہوگا. بہت سی نامور شخصیات کے لیے پیشن گوئیاں کی جاتی ہیں کہ ان کا سال ایسا گزرے گا. بہت سی اداکاروں کے لیے بہت سی پیشن گوئیاں کی جاتی ہیں کہ ان کے لیے یہ سال کس طرح سے رہے گا. وہ بیمار ہوں گے, نہیں بیمار ہوں گے, کم بیمار ہوں گے, زیادہ بیمار ہوں گے, اس طرح کی چیزیں وہ ساری کی ساری پیشن گوئیوں پر منحصر کرتے ہیں. اور کچھ پیشن گوئیاں پوری ہو جاتی ہیں اور کچھ پیشن گوئیاں پوری نہیں ہوتی. لیکن اس کے برعکس نبی جو نبوت کرتا ہے اس میں انسانی ذہن, اس کی سوچ نہیں ہوتی, بلکہ اس کے پیچھے کون ہوتا ہے؟ نبوت کے پیچھے خدا ہوتا ہے. آج ہم اس کلام کو پڑھ رہے ہیں اور نئے سال کی بات کر رہے ہیں, نئی شروعات کی بات کر رہے ہیں, تو یہاں پر کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں, کچھ ایسے کام ہوئے ہیں جن کو کرنے کے بعد, جن کے ہونے کے بعد, بربادی ہونے کے بعد ایک نئی شروعات کا جو آغاز ہوگا. میرے عزیزو, جب ہم ان چیزوں پر بیش بات کرتے ہیں تو میرے
عزیزو ہم خدا ان کے کلام میں سے پڑھتے ہیں کہ نبوت کے پیچھے خدا خود موجود ہوتا ہے. اور نبی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو نبی میں 3 قسم کی باتیں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں. پہلی بات، وہ خود ساختہ نہیں ہوتا، یعنی کہ سیلف اپوائنٹڈ نہیں ہوتا. وہ خود سے اپنے آپ کو نبی نہیں کہتا، نہ ہی وہ اپنے آپ کو نبی کہہ سکتا ہے، کیونکہ اس کو نبی کون مقرر کرتا ہے؟ اسے مقرر کرتا ہے خدا. اور جب خدا کسی کو مقرر کرتا ہے تو جو بات خدا اسے کہتا ہے وہ جا کر وہ لوگوں کو بتاتا ہے. اسی طرح یرمیہ نبی بھی خدا کا میڈیٹر ہے، ثالثی کردار ادا کر رہا ہے، درمیانی ہے، اور درمیانی ہو کر وہ خدا کی بات انسانوں کو پہنچاتا ہے، اور جو کام انسان کر رہے ہیں وہ جا کر اسے وہ کہتا ہے. اور یہاں پر اس دور میں ہم دیکھتے ہیں خدا اسے کہتا ہے کہ جا اور جا کر ایک جامہ پہن اور جا کر لوگوں کو بتا کہ تم مشکل میں پڑنے والے ہو. وہ جاتا ہے اور جا کر ان کو کہتا ہے، لیکن میرے عزیزو وہ لوگ اس کی بات کو نہیں سنتے. وہ ان کو کہتا جا کر کہ یروشلم کیا ہوگا؟ تباہ ہو برباد. میرے ساتھ رہے گا، اگر آپ میرے ساتھ رہیں گے تو آپ کو سننے میں مزہ آئے گا، مجھے بولنے میں مزہ آئے گا. اور یہ خدا کے کلام کی باتیں ہیں، یہ کوئی عام باتیں نہیں ہیں. آج ہم خدا کے کلام کو سیکھنے کے لیے آئے ہیں، اور اس کو سیکھنے کے لیے بہت محنت کرنا پڑتی ہے. اور جب وہ محنت آپ تک پہنچتی ہے تو یقین جانیں کہ دل خوشی سے بھر جاتا ہے. اور جب یہ اور لوگوں تک پہنچیں گی تو لوگ اور خدا کی کلام کی نزدیکی میں آئیں گے. وہ اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتا ہے. کون؟ نبی. اسے یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ خود پیغام بنے، بلکہ وہ پیغام لے کر کس کے پاس جاتا ہے؟ لوگوں کے پاس جاتا ہے. اور جب وہ لوگوں کے پاس اپنے پیغام، خدا کے پیغام کو لے کر جاتا ہے، اور یہی آواز اس وقت اس جگہ پر کس کی ہے؟ یرمیہ نبی کی بات ہے. اسے میں نے پہلے کہا کہ اسے رونے والا نبی کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آنے والے وقت کو دیکھ رہا ہے. آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے اسے سب کچھ معلوم ہے. آج مجھے اور آپ کو شاید کل کیا ہونے والا ہے، 1 سیکنڈ کے بعد کیا ہونے والا ہے، ہم نہیں جانتے. لیکن اگر ہم جانتے ہوتے تو ضرور ہم بھی آہو نالا کرتے کہ ہماری قوم پر مشکل وقت آنے والا ہے. یہی بات جب وہ یروشلم کے لوگوں کو جا کے بتاتا ہے تو وہ اس کی بات کو نہیں مانتے، بلکہ اسے پیٹتے، اسے مارتے ہیں. وہ جاتا ہے اور جا کر خدا سے کہتا ہے کہ دیکھ، میں نے تیری بات کو تیرے لوگوں تک پہنچایا، لیکن تیرے لوگوں نے میری بات کو نہیں سنا. خدا نے کہا کہ اب تو ایک کام کر، اب لکڑی کے جو جوا تو نے پہنا تھا اور گلی کوچوں میں جا کر تو نے جو منادی کی تھی اور لوگوں نے تیری بات کو نہیں سنا تھا، اب تو ایسا نہ کر، بلکہ اب تو ایسا کر کہ اب لوہا کو اپنے پہن اور جا اور ان کو بول کہ اب تمہاری سزا اور زیادہ بڑھا دی گئی ہے، کیونکہ تم نے خدا کی بات کو کیا کیا ہے؟ رد کیا ہے. اب تمہاری سزا کو، تمہارے اس بات کو بڑھا دیا گیا ہے. میرے عزیزو، جب ان دونوں باتوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ جا کر وہاں پر لوگوں کو انتباہ کرتا ہے، بتاتا ہے، وہ نہیں سنتے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کوئی بتائے گا نتیجہ کیا نکلا؟ جب انہوں نے اس کی بات کو نہ سنا تو نتیجہ کیا نکلا؟ ہم نے شروع میں سنا، پڑھا کہ 586 قبل از مسیح، یعنی کہ مسیح کی آمد سے 586 سال پہلے ہیکل کو کیا کر دیا گیا؟ اگر یہ خدا کی بات کو مان لیتے، سن لیتے، اس کے ارادوں کو جان لیتے، اپنی نہیں بلکہ اس کی مرضی کو پورا کرتے، تو شاید ایسا نہ ہوتا. لیکن جب خدا کی مرضی کو ہم اپنی زندگی میں پورا نہیں کرتے تو پھر بہت سی چیزیں جو ہیں وہ خرابی کا باعث بنتی ہیں.
नबूकदनेस्सर बादशाह जो बाबल का बादशाह, उसने अपनी फौजों के साथ मिलकर क्या किया? चढ़ाई की और यहूदा यरूशलेम को मिस्मार किया, हैकल को तबाह बर्बाद किया। और वो बर्तन जो खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल होते थे, उन्हें वो क्या किया? उठाकर ले गया। आज जब हम इस हैकल में मौजूद हैं, इस चर्च में मौजूद हैं, तो यहाँ पर जो बर्तन मौजूद होते हैं जो खुदा के तकद्दुस के लिए, उसके जलाल के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसे हम शराबानी के लिए कहते हैं, वो ख़ास बर्तन है, बहुत ख़ास अहमियत के हामिल हैं वो। अगर उन्हें कोई यहाँ से उठाकर ले जाए तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? आपको बुरा लगेगा। इसको भी छोड़ दीजिए, क्योंकि शायद हमने कभी इन चीज़ों की तरफ गौर ही नहीं किया। आप बहुत अच्छी क्रॉकरी खरीद के लेकर आएँ, आप बहुत अच्छा साजो सामान खरीद कर लेकर आएँ, अगर वो कोई उठा कर ले जाए तो आपको कैसा लगेगा? अब आपको उन चीज़ों के बारे में जो जब बाजार से और लाई जा सकती हैं और ख़रीद के लाई जा सकती हैं, उनके लिए जब आपको बुरा लगता है, तो खुदा के वो बर्तन जो उसके लिए इस्तेमाल हुए, और ये बर्तन किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। आप अपने घर के बर्तनों को बहुत सी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत से खानों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खुदा के हुजूर जो बर्तन हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसके जलाल के लिए, उसके इस्तेमाल के लिए, उनके उन चीज़ों के इस्तेमाल के लिए जो वो अपने खादमों, अपने काहिनों, अपने सरदारों के लिए वो करता है, लावी कबीले के लिए करता है, वो सिर्फ उनके लिए ही इस्तेमाल होते हैं। मेरे अजीज़ों, ये थी वो बर्बादी और ये थी वो तबाही जो यरूशलेम की हुई। खुदावंद यीशु ने क्या कहा था कि यहाँ पर क्या नहीं रहेगा? है किसी को याद? याद हमने जब ये इस हवाले को पढ़ा, इसमें एक बहुत ख़ास बात है। शाह फारस खोरस ऐलान करता है कि जो यहूदी असीर हैं वो यहाँ से जाएं। क्यों? उसके पीछे एक बात है। गो के खुदा ने उन्हें सजा दी, लेकिन उसने कहा कि मैं 70 बरस के बाद इन्हें क्या करूंगा? वापस लाऊंगा। कितने बरस के बाद? 70 बरस के बाद उन्हें वापस क्या करूंगा? उस जगह से लेकर आऊंगा। और जब हम इस हवाले को पढ़ते हैं तो मेरे अजीजों, ये हवाला जब लिखा गया है तो ये 70 साल के बाद ये हवाला जो है यहाँ पर जो है वो लिखा गया है। क्यों? उन पर जुल्म, उन पर सख्ती हुई, लेकिन खुदा ने अपने वादे को पूरा किया। खुदा अपने वादे को याद करता है कि मेरे लोग जो असीरी में हैं, जो मुश्किल में हैं, जो परेशानी में हैं, जो दुख में हैं, तकलीफ में हैं, अब मैं उनकी आवाज़ को सुनूं और जो वादा मैंने उनसे किया था उस वादे को क्या करूं? पूरा करूं। और 70 साल के बाद अपनी कौम को क्या दूं? रिहाई दूं। और खुदावंद ने उस वादे को पूरा किया। अब ये देखना होगा कि खुदावंद ने उस वादे को पूरा कैसे किया। मेरे अजीजों, हम जब इस बात को भी देखते हैं कि वहाँ पर मादियों को खुदा ने उभारा, नबूकदनेस्सर पर हमला किया, बाबल पर हमला किया, ये पहला काम था जो खुदा ने शाह फारस खोरस से करवाया। 70 साल गुजर चुके हैं सीरी में, 70 साल मुश्किलात के पूरे हो चुके हैं, दुख के पूरे हो चुके हैं, सख्ती के पूरे हो चुके हैं, मारपीट के पूरे हो चुके हैं, आहो नाला के पूरे हो चुके हैं। अब शाह फारस खोरस से खुदा ये काम करवा रहा है और उससे ऐलान करवा रहा है कि जो लोग इस जगह पर, आप देख सकते हैं कि जब एक मुल्क दूसरे मुल्क पर हमला करता है तो वो जो लोग होते हैं उनको क्या करता है? वो असीर कर लेता है। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर वो उनको असीर नहीं कर रहा, बल्कि उनको वो कह रहा है कि आप अपने मुल्क वापस जाएं, अपने मुल्क को जाके आबाद करें, अपने शहर को जाके आबाद करें, अपने मज़हब की जो आपकी रसूमात हैं आप उनको क्या करें? पूरा करें, और अपने वतन वापस क्या करें? जाएं, और जाकर हैकल को दोबारा से क्या करें? तामीर करें, उसकी असर नौ तामीर करें।
میرے عزیزو، ہم نئے سال میں داخل ہو چکے ہیں، اور اگر ہم اس حوالہ کے تناظر میں جائیں تو ان اسیر لوگوں کے لیے، ان غلاموں کے لیے آج نیا سال شروع ہوا ہے، ان کے لیے نیا آغاز ہوا ہے، ان کے لیے نئی شروعات ہوئی ہیں، اور یہ نئی شروعات کس کے وسیلہ سے ہوئی ہیں؟ عذرا کے وسیلہ سے۔ ہم جب اپنی زندگی پر غور کرتے ہیں، کیونکہ ہم جنوری 1 کو ہم نیا سال کہتے ہیں، کیا جنوری نیا سال ہے؟ یہ نیا سال تو ہو سکتا ہے، سب کے لیے ہو سکتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں بڑے بڑے جو برج خلیفہ جیسی عمارت جو ہے اسے کیسے سجایا گیا تھا، اور کس قدر اس کے اوپر روشنیاں جو ہیں آویزہ کی گئی تھی، انہیں جلایا گیا اور سب کچھ ہوا، لوگوں نے دیکھا، دنیا میں بہت کچھ کیا گیا۔ کہ نیا دن تو ہو سکتا ہے لیکن نئی شروعات نہیں ہو سکتی۔ نئی شروعات کے لیے کیا کرنا ہے؟ آج ہم اس تھوڑے سے مخصوص وقت میں ہم اس بات کو سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اس نئے دور میں، اس نئی شروعات میں، ان 70 سال کی غلامی میں، اس 70 سال کی اسیری میں، ان 70 سال کے دکھوں میں، کہتے ہیں تکلیف تو 1 منٹ کی بھی جو ہے نا، 1 سیکنڈ کی بھی جو ہے نا، وہ بڑی دیر لگتی ہے، مدت لگتی ہے، ایسا ہی ہے، لیکن 70 سال بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خدا جب اپنا وعدہ کرتا ہے تو اس وعدے کو کیا کرتا ہے؟ وہ پورا کرتا ہے۔ یہاں پر جب ہم اسیر یہودیوں کی شروعات کو دیکھتے ہیں تو عذرا جو شریعت کا عالم ہے، جو شریعت کو جانتا ہے، وہ ہمیں یہاں پر اپنی نئی شروعات میں، جو شاہ فارس خورس نے جس طرح کہا کہ آپ جاؤ اپنے وطن واپس جاؤ اور جا کر اپنی نئی شروعات کرو، تو عذرا جسے ہم لیڈرز کا لیڈر کہتے ہیں، جسے رہنماؤں کا رہنما کہتے ہیں، وہ اس جگہ پر ہمیں 5 کام کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اپنی نئی شروعات میں وہ 5 کام کرتا ہوا ہمیں وہ دکھائی دیتا ہے۔ غور سے ان 5 کاموں کو سنیے گا اور پھر غور کیجئے گا کہ کیا ہم کس جگہ پر یہاں کھڑے ہیں۔ پہلا کام جو عذرا نے کیا اپنے لوگوں کے لیے، اس نے اپنے لیڈرز کو، اپنے بزرگوں کو، یہاں پر لکھا ہوا ہے، اگر آپ میرے ساتھ کھولیں 5ویں آیت میں، تب یہودا اور بنیامین کے آبائی خاندانوں کے سردار اور کاہن اور لاوی اور سب جن کے دل کو خدا نے ابھارا، اٹھے کہ جا کر خدا کا گھر جو یروشلم میں ہے بنائیں۔ عذرا کیا کرتا ہے کہ اپنے جو لیڈرز ہیں، اپنے جو بزرگ ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، ان سب کو وہ ایک جگہ پر لا کر جمع کر دیتا ہے، منظم کر دیتا ہے، ایک جگہ پر اکٹھا کر دیتا ہے۔ ایک چھوٹی سی اگر سٹک آپ کو دی جائے، ڈنڈی دی جائے، تو آپ اس کو آسانی سے توڑ سکتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ لیکن اگر انہی ڈنڈیوں کو 10 12 15 کر کے ایک گچھا سا بنا کر آپ کو دی دے اور آپ کو بولا جائے توڑے، تو آپ اس کو توڑ سکتے ہیں؟ نہیں توڑ سکتے، کیونکہ جب کوئی چیز منظم ہو جاتی ہے، جب کوئی چیز اکٹھی ہو جاتی ہے، جب وہ ایک ساتھ جڑ کر ایک جگہ پر جمع ہو جاتی ہے، تو پھر شروعات ہوتی ہے، پھر تبدیلی آتی ہے، اور پھر تمام وہ چیزیں جو بے ترتیب ہوتی ہیں وہ ترتیب میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور یہی کام عذرا یہاں پر اپنے لوگوں میں کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ آج اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو شاید ہم تتر بتر کا شکار ہیں، گراوٹ کا شکار ہیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ کیوں؟ کہ ہم نے ہر ایک نے اپنا اپنا قبلہ جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ کر رکھا ہے۔ کوئی کسی طرف کو گھوم رہا ہے، کوئی کسی طرف کو گھوم رہا ہے، کوئی کسی طرف کو جا رہا ہے، کیونکہ ہم ایک چرواہے کے پیچھے نہیں جا رہے۔ لیکن
اگر جب ہم ایک چرواہے کے پیچھے جائیں گے تو ہماری سمت جو ہوگی وہ درست ہوگی، ہم صحیح منزل پر، صحیح جگہ پر، صحیح وقت پر، صحیح جگہ پر ہم پہنچیں گے۔ لیکن اگر ہم اپنے لیڈر کے پیچھے نہیں جاتے، اپنے چرواہے کے پیچھے نہیں جاتے، تو پھر ہم راستے سے کیا ہوں گے؟ بھٹک جائیں گے۔ یہی کام عزرا نے کیا کہ اس نے اپنے تمام بزرگوں کو، اپنے تمام لیڈرز کو اس نے لیا اور اس نے کیا کیا؟ منظم کر کے ایک نئی شروعات کا کیا کیا؟ آغاز کیا۔ گو کہ مشکلات تھیں، پریشانیاں تھیں، تکلیفیں تھیں، لیکن اس دشوار گزار راستے سے اس نے سب کو اکٹھا کر کے کیا کرنا چاہا؟ ری آرگنائز کیا، اس نے منظم کیا، اور منظم کر کے اس نے اس کام کی کیا کی؟ شروعات کی۔ دوسرا کام جو اس نے کیا، لوگوں کی روحانی حالت کو اس نے بہتر کیا۔ لفظی روحانی حالت نہیں، صحیح معنوں میں جو روحانی حالت ہونی چاہیے، اور روحانی حالت کے لیے ہمارے اندر کیا ہونا چاہیے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ روحانی حالت بہتر کرنے کے لیے وہ کون سا ایلیمنٹ ہے جو ہمارے پاس ہونا چاہیے؟ اگر آپ کو یاد ہو کہ لاسٹ میں نے ایک میسج دیا تھا، اور اس میسج میں نے ایک خدا کی شاپ کا ذکر کیا تھا کہ اس شاپ میں جانے کے لیے ہمیں کیا، ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ ایمان ہونا چاہیے۔ بہن نے بہت صحیح جواب دیا۔ اس نے لوگوں کی روحانی حالت کو بہتر کرنے کے لیے ایمان کو ان کے اندر پیدا کیا۔ کیسے؟ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا کہاں سے؟ اس نے کسی اور چیز کا سہارا نہیں لیا۔ دنیاوی اس وقت بھی بہت سی چیزیں وہاں پر موجود تھیں، کسی چیز کا سہارا نہیں لیا، اس نے خدا کے کلام کا سہارا لیا اور ان کی روحانی حالت کو کیا کیا؟ بہتر کیا۔ اگر آپ زبور 119 اور اس کی 130 آیت کو دیکھیں تو یہاں پر کچھ اس طرح سے لکھا ہوا ہے، تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے اور سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے۔ میرے عزیزو، جب یہ حقیقت ہے کہ جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو کلام مقدس کی جو تشریح ہے، اس کی جو تفسیر ہے، وہ واحد راستہ ہے جو ہمارے ایمان کو بڑھانے کے لیے کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ اور یہی کام ہم عزرا کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں میں یہ کام کرتا ہے۔ پہلا کام اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے لوگوں کو پہلے کیا کیا؟ منظم کیا، کسی کو نہیں چھوڑا، سب کو ایک جگہ پر لے کر آیا، اور پھر اس کے بعد اس نے ان کی روحانی حالت کو بہتر کیا، کیونکہ 70 سال کی اسیری میں رہتے ہوئے وہ جو کچھ گواہ بیٹھے تھے، مشکلات میں تھے، پریشانی یا دکھ میں تھے، شاید ان سے وہ چیزیں جو تھیں وہ جا چکی تھیں، لیکن انہیں ان کی نئی شروعات کے لیے دوبارہ نئے سرے سے انہیں کیا کیا؟ ابھارا۔ آج اگر ہم ایمان کی اس بات کو دیکھیں تو میرے عزیزو، یہودی کس کے اسیر تھے؟ کس کے غلام تھے؟ نبوکدنضر کے، اسی کے اسیر تھے۔ آج میں اور آپ اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو میں اور آپ کس چیز کے اسیر ہیں؟ ہم کس کے غلام ہیں؟ کوئی بتائے گا ہم کس کے غلام ہیں؟ بتائے گا کوئی کہ ہم کس کے غلام ہیں؟ ہم گناہ کے، ابلیس کے، کیونکہ ہم اپنی خواہشات کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں بجائے ہم بائبل مقدس کو دیں، خدا کے کلام کو دیں، ایمان میں مضبوط ہوں، روحانی طور پر بہتر ہوں۔ ہم اپنی خواہشات کے غلام ہو کر ہم اس کی طرف چلے جاتے ہیں، ویسے ہی جیسے یہودیوں کو اسیر کر کے غلام بنا کر وہ وہاں پر لے گیا۔ آج وہ 70 سال کے بعد اس غلامی سے آزاد ہو رہے ہیں۔ کیا میں اور آپ اس نئے سال کے اندر اپنی ان پرانی عادات کو چھوڑ رہے ہیں؟ کیا ہم نے اپنی ان پرانی چیزوں کو اتار کر پھینک دیا ہے؟ کیا اس بدبودار لباس کو جو ہم نے زیبتن کیا ہوا تھا اس کو اتار کر پھینکا ہے؟ کیا ہم اس غلامی سے آزاد ہوئے ہیں؟
اگر ہم اس غلامی سے آزاد نہیں ہوئے تو میرے عزیزوں پھر یہ نیا سال تو ہو سکتا ہے لیکن نئی شروعات ہرگز نہیں ہو سکتی. اور نئی شروعات کرنے کے لیے ہمیں خدا کے کلام کے پاس اس کے نزدیک آنا پڑے گا. اگر ہم ایسا نہیں کرتے جیسا کہ عزرا نے اپنے لوگوں کے لیے کیا, اور اس نے 100% ویسا ہی کیا. جب ہم آخری بات کو سنیں گے اور اس کو پڑھیں گے اور اس کو جانیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ جب 5 کام مکمل طور پر کیے گئے تو پھر وہ جگہ پر جہاں وہ جانا چاہتے تھے وہ کیسے گئے. آج میں اور آپ ابلیس کے چنگل میں ہیں, ہمیں اس کے چنگل سے نکلنا ہے. تیسرا کام جو عزرا نے کیا, جسے شاید آج آپ بھی اس بات کو مانیں گے, اس نے سماجی طور پر اور معاشرتی طور پر اپنے لوگوں کو ایک پہچان دی. کیونکہ سماجی طور پر بھی وہ بکھر چکے تھے اور معاشرتی طور پر بھی وہ بکھر چکے تھے, لیکن اس نے کیا کیا, ان کو دونوں صورتوں میں انہیں کیا کیا, اس نے ایک نئی پہچان, ایک نئی راہ اس نے دکھائی. آج اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس ملک میں رہتے ہوئے یہ 70 سال سے نکل رہے ہیں اور ہمیں 74 سال ہو گئے, 2021 کا جو ہم 22 کا جو ہم جشن آزادی منائیں گے وہ 75واں ہوگا, 5 سال ہم ان سے بڑے ہیں. آپ بتائیں مجھے اس جگہ پر رہتے ہوئے میری اور آپ کی کوئی پہچان ہے؟ کوئی پہچان ہے؟ ساتھ رہیے گا اور جواب دیجیے گا. آپ بہت سارے ہیں لیکن آپ کی آواز کم آ رہی ہے. کوئی پہچان ہے؟ کیوں ہماری پہچان نہیں ہے؟ سوال آتا ہے کہ کیوں ہماری پہچان نہیں ہے. ایک وقت تھا ہماری پہچان تھی, ہر شعبے کے اندر ہم نمایاں تھے, ہر شعبے کے اندر ہم آگے تھے, ہر شعبے میں ہم سامنے کھڑے نظر آتے تھے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں رکھیدا گیا, ہمیں پیچھے کیا گیا, اور آج شاید ہم اپنی اس پہچان کو کیا کر چکے ہیں, کھو چکے ہیں. لیکن اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ ان کا لیڈر جس کی بات ہم یہاں کر رہے ہیں, عزرا نے 70 سال کی غلامی کے باوجود ان لوگوں میں اس نے ان کی سماجی حالت کو بہتر کیا, اس نے ان کی معاشرتی حالت کو بہتر کیا. وہ لوگ جو انہیں اسیر سمجھتے تھے, غلام سمجھتے تھے, ان سے نفرت کرتے تھے, ان کو حقارت آمیز الفاظ سے پکارتے تھے, جاتے ہوئے ان کے ساتھ وہ بہت غلط الفاظ کا استعمال کرتے تھے, آج وہی لوگ ان سے کیا کر رہے ہیں, پیار کر رہے ہیں. آج وہی لوگ جو ان کے ساتھ ظلم کر رہے تھے, آج وہی لوگ ان کے ساتھ پیار سے پیش آ رہے ہیں. یہ وہ تبدیلی ہے, یہ وہ چیز ہے جو ایک لیڈر اپنے لوگوں کے لیے کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اور یہ کام عزرا نے اپنے لوگوں کے لیے کیا. اس نے منظم کیا ہے, اس کی روحانی حالت کو بہتر کیا ہے, اور اس نے ان لوگوں کی سماجی اور ان کی معاشرتی جو حالت ہے اس کو انہوں نے کیا کیا ہے, بہتر کیا ہے. اور وہ سوچ جو منفی سوچ کسی کے بارے میں کی جاتی ہے, آج ہم جو مسیحی ہیں ہم کہیں پر بھی چلے جائیں, کیا کچھ بھی کر لیں, لیکن ہمارے لیے جو سوچ ہوتی ہے وہ منفی سوچ ہی کی جاتی ہے. ایسا ہی ہے. اب ہم اس منفی سوچ کو مثبت سوچ میں, پازیٹیو سوچ میں کیسے بدل سکتے ہیں؟ خدا کے کلام کے ساتھ جڑ کر. صرف وہ پنجابی چ کہندے چھڑپتی تے رکھ دیتا ہے, تھلے لنگن ڈے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, اور سانو جی برکت ملن رہی ہے. اس کو کھولا نہیں ہے, اس کے اندر لکھا کیا ہے کہ تو نے اس جگہ سے گزرنا ہے تو کیسے گزرنا ہے, ہاں جی ٹیڑھے ہو کے گزرنا ہے یا سیدھے ہو کے گزرنا ہے, تعظیم سے گزرنا ہے, کیسے گزرنا ہے, جب خدا کے گھر میں حاضر ہونا ہے تو کیسے ہونا ہے. اگر میں وہاں سے سیدھا یہاں آ جاؤں کلام سنانے کے لیے اور میرے پاؤں کے اندر جوتے ہوں اور میں یہ سامنے کھڑا ہوں تو ایک ایک شخص جو ہے نا اس کے کان کھڑے ہو جائیں گے. ایسا ہی ہوگا, کہیں گے یہ کیسا خدا کا خادم ہے کہ جوتے لے کر مذبح کے اوپر آ کے کھڑا ہو گیا. ایسا ہی ہے. اگر میں نے, کیونکہ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا اس طرح سے, ایک شخص باہر سے آیا ہوا تھا اور وہ خدا کا کلام پیش کر رہا تھا تو وہ مذبح کے اوپر وہ جوتے کے ساتھ ہی آ گیا. تو میں بیٹھا, میں دیکھ رہا تھا اس کو, میں نے کہا یہ شخص نے کیا کیا؟ میں نے کہا سر آپ جوتے کے ساتھ آ گئے.
وہ انگریز تھا، وہ باہر سے آیا ہوا تھا، کہتے ہیں ہمارے کلچر میں ایسے ہوتا ہے. میں کہ آپ کے کلچر میں تو ایسا ہوتا ہوگا، لیکن خدا کے کلام میں ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ خدا کے کلام کے ساتھ جڑے ہوتے تو غور کیجئے گا موسیٰ کو خدا نے کیا کہا تھا کہ اپنی جوتی اتار دے کیونکہ آگے کیا ہے. تو جب ہم مصباح کے اوپر آتے ہیں تو ہم جب خدا کے کلام کے ساتھ جڑے ہوں گے، خدا کے کلام کے ساتھ جب ہم پڑھیں گے، اسے جانیں گے، اس کے سمجھیں گے، تو تب ہماری ایک پہچان جو ہوگی. پھر لوگ ہمیں دیکھ کر کہیں گے کہ یہ کس کے لوگ ہیں؟ یہ مسیح کے لوگ ہیں. انطاکیہ کی کلیسیا میں پہلی بار لوگوں کو کہا گیا تھا کہ یہ مسیحی ہیں. کیوں کہا گیا تھا؟ کیونکہ وہ مسیح کی ذات سے واقف تھے. انطاکیہ کے لوگوں کو پتا تھا کہ مسیح کی پہچان کیا ہے. جب وہی عادات، وہی کام، وہی چیزیں جب لوگوں نے کرنا شروع کی، وہی لباس پہنا، اسی طرح سے الفاظ استعمال کیے، اسی طرح سے بولے، اسی طرح سے انہوں نے چیزیں کی. اگر کسی نے ایک مارا تو انہوں نے دوسرا بھی کر دیا. اگر کسی نے گالی دی تو اس کی گالی کا جواب گالی سے نہیں بلکہ پیار سے دیا، محبت سے دیا. تو تب لوگوں نے کہا کہ یہ مسیحی ہیں. آج اگر مجھے اور آپ کو اپنی پہچان بنانی ہے، جیسا کہ عزرا اپنے لوگوں کی سماجی اور معاشرتی پہچان کو بنا رہا ہے، تو پھر ہمیں اپنے اندر ان تمام چیزوں کو پیدا کرنا ہوگا. اور اگر ہم نہیں کرتے تو پھر ہم اپنی پہچان کو بنا نہیں سکتے. جو ہم کھو چکے ہیں اسے ہم پا نہیں سکتے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسیروں نے، غلاموں نے 70 سال کے بعد اپنی کھوئی ہوئی اس چیز کو واپس پا لیا. اس لیے پا لیا کہ خدا نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا. خدا نے میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ بھی وعدہ کیا ہے، اور وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے پر قدرت اور طاقت رکھتا ہے، اور وہ اپنے وعدے کا سچا خدا ہے. میرے عزیزو، ہم جب چوتھی بات کو دیکھتے ہیں تو چوتھی جو چیز عزرا نے کی ہے وہ ان ظروف کو، جن کی تعداد خدا کے کلام میں یہاں مرقوم ہے کہ 5,400 ان کو وہ کیا کرتا ہے؟ ان ظروفوں کو جو بتوں کی پرستش کے لیے کی رکھی گئی ہیں وہاں پر، جبکہ وہ پہلے کہاں تھیں؟ خدا کے گھر میں تھیں. اب وہ کہاں پر ہیں؟ بتوں کی پرستش کے لیے. وہ کیا کرتا ہے؟ ان کو لے کر یروشلم میں واپس آتا ہے. نئی شروعات یعنی نئے سال، نئے سفر کا آغاز اس نے ان ظروف کو لا کر یہاں پر رکھا. یہ صرف ظروف ہے، اس ہیکل میں وہ واپس لایا. آج میں اور آپ جتنے بھی یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مٹی کے برتن ہیں، اور وہ مٹی کے برتنوں میں اپنے کس کو رکھتا ہے؟ اپنے خزانے کو رکھتا ہے. آج آپ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ خدا کے وہ ظروف ہے جنہیں وہ اپنے کلام سے بھرتا ہے. اگر ہم اپنی غلطی، کوتاہی، گناہ کا اقرار کر کے اس کی طرف راغب ہوتے ہیں، توبہ کر کے آتے ہیں، تو پھر میں اور آپ، ہم سب واپس اس کی ہیکل میں لائے جاتے ہیں. جیسا کہ عزرا ان ظروف کو لا کر خدا کے ہیکل میں دوبارہ رکھتا ہے تاکہ وہ ان چیزوں کے لیے استعمال ہوں، اس ہستی کے لیے استعمال ہوں جو ہستی سب کے لیے اہم ہے. میرے عزیزو، آج اگر ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں تو یہ برتن جو یسوع کے برتن ہیں، اس نے ابلیس نے ان کو چرا لیا ہے. آج اگر ہم اپنے نوجوانوں کو دیکھیں تو وہ نشہ بازی میں، چوری میں، قتل میں، ڈکیتی میں اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو خدا کے کلام سے ہمیں دور لے کے جاتی ہیں، ان میں وہ مشغول ہیں. جیسے نبوکدنضر ان برتنوں کو اٹھا کے لے گیا تھا، ایسے ہی ابلیس نے ان برتنوں کو چرا لیا ہے. میرا اور آپ کا کام ہے کہ ان چرائے ہوئے برتنوں کو، ان اٹھائے ہوئے برتنوں کو جو روڑیوں پر پڑے ہوئے ہیں، جو کچروں کے ڈھیروں پر پڑے ہوئے ہیں، جو مختلف جگہوں پر ہیں، جو نشے کی حالتوں میں ہیں، نشے کی جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان برتنوں کو اٹھائیں اور واپس خدا کے گھر میں لا کر رکھیں تاکہ وہ اس کی تقدیس کے لیے، اس کی پرستش کے لیے، اس کی ستائش کے لیے، اس کی حمد کے لیے استعمال ہو سکیں. پھر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری نئی شروعات ہے.
ہمارا آغاز ہے. اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو میرے عزیزو پھر صرف نئے سال کا ہم استقبال کر رہے ہیں, نئی شروعات کا استقبال نہیں کر رہے. میرے عزیزو, پانچواں اور آخری کام جو عزرا نے کیا, وہ اپنے تمام ان لوگوں کو لے کر یروشلم میں واپس آ گیا, اور آ کر اس نے اس ہیکل کو پھر نئے سرے سے کیا کیا؟ تعمیر کیا. اس نئے سرے سے اس ہیکل کو اس نے بنایا. میرے عزیزو, یہ 5 کام, منظم ہونا, روحانی حالت کو بہتر کرنا, سماجی اور معاشرتی حالت کو بہتر کرنا, اگر ہم اپنی زندگی میں ان کاموں کو کرتے ہیں اور ان برتنوں کو جو اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں, چوتھی بات, واپس ہیکل میں لے آتے ہیں, اور پھر ہم اگر اپنے اپنے جگہ پر ایک جگہ منظم ہو کر خدا کے گھر میں آتے ہیں تو ہم ایک نئی شروعات کی آغاز کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر میرے عزیزو, یہ 2022 جو ہے وہ ہندسوں میں سے تو بڑھ سکتا ہے کہ پہلے ہم 2020 میں تھے, پھر ایک لفظ آیا, آگے 21 آ گیا, اب ایک کی جگہ 2 آ گیا ہے. اگر ہم اپنی پرانی حالت کو بہتر نہیں کرتے, اگر ہم پرانی چیزوں کو نہیں, خدا کا کلام کہتا ہے کہ پرانی چیزیں جاتی رہیں, دیکھو وہ سب کیا ہو گئی؟ نہیں ہو گئی. تو نئی چیز کرنے کے لیے قدم آگے بڑھانا پڑتا ہے. کچھ کام ایسے جو نئے کرنے پڑتے ہیں, اپنے لیڈرز کو دیکھنا پڑتا ہے. میری نظر میں جب اس حوالے کو دیکھ رہا تھا اور میں جب اس کے بارے میں تیاری کر رہا تھا, اس کو پڑھ رہا تھا, تو ایک عجیب سی چیز میرے اندر بھی پیدا ہو رہی تھی. لوگ کہتے ہیں ہڈ بیتی یا جگ بیتی, اس کو کر کے پھر میں اس کو اینڈ پہ لے کے جاؤں گا. جگ بیتی وہ ہوتی ہے جو معاشرے کا حصہ ہوتی ہے, مشاہدہ ہوتا ہے, لیکن جو ہڈ بیتی ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ اپنے ساتھ ہوتی ہے, تو وہ زیادہ بہتر طور پر آپ کر سکتے ہیں. میں نے جب اپنی زندگی کو خدا کو دیا تو کچھ وعدے تھے, کچھ کام تھے جو میں نے اس کے ساتھ کیے تھے, اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مذبح پر ہوں, خدا کے کلام پر ہوں. اس نے مجھے ہمت طاقت دی, میرا کس میں کوئی زور نہیں تھا, یا میری کوئی لیاقت نہیں ہے, میری کوئی طاقت نہیں ہے. اس نے مجھے زور دیا کہ میں نے ان کاموں کو نہیں کیا, ان پرانے کاموں کو میں نے چھوڑ کر نئے کاموں کو کیا. پچھلے سال آج ہی کے دن میں 31 تاریخ کو میں ہاسپٹل سے واپس آیا تھا, جب میں کووڈ میں تھا. 52 پہ میں گیا تھا, اور خدا کا شکر ہے کہ میں جب واپس آیا اور پھر میں نے ایک نیا عہد کیا, میرے ساتھی نے اور میں نے, کہ اس زندگی کو جو ابھی مجھے خدا نے دی ہے, میں صرف اور صرف اس کے کلام کے لیے, اس کی منادی کے لیے, ہر وقت ہر جگہ جہاں پر بھی مجھے کہا جائے گا میں وہاں پہنچوں گا اور خدا کے کلام کی منادی کو کروں گا. میرے عزیزو, آج کا یہ دن میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ آج نیا سال شروع ہوا, کل نہیں ہوا تھا, آج نیا سال شروع ہوا ہے. ہم اپنی پرانی انسانیت کو اتاریں, اور یہ کام جو عزرا کرتا ہے, خدا کا بندہ کرتا ہے. دیکھیں, میں نے 3 شخصیت کا ذکر کیا. شاہ فارس کو اس کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ وہ ان لوگوں کو لیتا اور ان سے کام کرواتا, لیکن خدا نے اس کے دل میں اس بات کو ڈالا, اس نے اس بات کو ڈالا کہ نہیں, میرے لوگوں کو کیا کر, واپس کر. کیونکہ خدا کا یہ وعدہ تھا. نبوکدنضر کی حالت کیا ہوئی یہ بھی آپ بڑی اچھی طریقے سے خدا کے کلام میں سے جانتے ہیں کہ کیا کیا کچھ اس کے ساتھ نہیں ہوا جب اس نے خدا کے لوگوں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا. اور جب عزرا کو دیکھتے ہیں تو عزرا نے ایک نئی شروعات کی, اور یہ سب کام کرتا ہوا وہ اپنے لوگوں کو لے کر اپنے گھر میں واپس آتا ہے. آپ جب کسی سفر پہ جاتے ہیں, کسی جگہ جاتے ہیں, گھوم پھر کے جب واپس آتے ہیں, خوشی منا کے آتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ کوئی چھوٹی موٹی مصائب ہو جاتی ہے تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ اپنے گھر واپس جائیں, اور جب آپ اپنے گھر واپس آتے ہیں تو جو خوشی آپ کو اس وقت ملتی ہے, آج یہ خوشی یہودیوں کو ملی ہے, اسیروں کو ملی ہے. آج اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی پرانی انسانیت کو چھوڑیں, اپنے اس پرانے لباس کو جو بدبودار ہے, جو غلیظ ہے, جو گندا ہے, اس کو اتار کر پھینکیں اور نئی شروعات کریں, تو میرے خیال ہے آج اس سے بہتر دن شاید میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں نہیں ہے. میں
آج اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ بہت سی ایسی باتیں جو شاید میں اپنی زندگی میں کرتا رہا ہوں، آج میں اس مذبح پر کہتا ہوں کہ میں اس کو چھوڑنے کا وعدہ کرتا ہوں، اور جیسے خدا نے مجھے پہلے ہمت دی، میں یہ جانتا ہوں کہ وہ مجھے پھر سے نیا کرے گا اور مجھے ہمت دے گا کہ میں ان چیزوں کو چھوڑوں۔ اور آج آپ کے لیے اور میرے لیے کلام ہے کہ ہم پرانی چیزوں کو چھوڑیں اور نئی شروعات کریں، صرف دن کی نہیں، ڈیجٹ کی نہیں، اپنی زندگی کی نئی شروعات کریں، تاکہ وہ اس لائف کے اندر ہم اس لائف کو حاصل کریں جو ابدی ہے، جو ہمیشہ کی ہے، جہاں صرف اور صرف اس کا نور ہوگا۔ ہم پھر غلام ہونے کے لیے نہیں بلکہ آزاد ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں، تو ہم آزاد رہیں نہ کہ غلام بنیں۔ آئیں اس بات کا اقرار کریں، عہد کریں کہ ہم اس کے ہیں، اس نے ہمیں نجات دے دی ہے، اور اس نجات کو حاصل کرتے ہوئے ہم نئی شروعات کریں۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو سب کو برکت دے۔ اور ایک بار پھر میں اس بات کو کہنا چاہوں گا کہ میری طرف سے، میرے گھرانے کی طرف سے، میری پوری ٹیم کی طرف سے، گواہی ٹیلی ویژن کی طرف سے، ان تمام دیکھنے والوں کو جو میرا پروگرام دیکھتے ہیں، ان کو نئے سال کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہو۔ خداوند آپ کو نئے سال میں ایک نئی امنگ کے ساتھ، نئے جوش کے ساتھ استعمال کرے، اور دنیا کے انتہا تک وہ آپ کو اپنی منادی کے لیے استعمال کرے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔